جی آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید اس پروگرام میں، جس میں آج ہم استقبال رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب، رمضان کا مہینہ یقیناً برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور جب اس کا چاند نظر آتا ہے تو کچھ لوگ بڑی خصوصی دعا مانگتے ہیں اس کے لیے، چاند کو تلاش بھی کرتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے لیے خصوصی دعائیں ہیں جو مانگنی چاہیے، جو پڑھنی چاہیے اس وقت جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ وہ کون سی دعائیں ہیں، اور رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث روایت ہے، اور صحاح ستہ کی 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور 5ویں حدیث کی کتاب دارمی میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال انی رأیت الہلال، یا رسول اللہ میں نے ہلال دیکھا، یعنی ہلال رمضان کا چاند دیکھا۔ فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ۔ آپ نے اگلا سوال فرمایا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم۔ فقال یا بلال، فرمایا بلال کو بلاؤ، اذن فی الناس ان یصوموا غدا، کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل روزہ رکھیں۔ اب یہاں پر گواہی تو چاند کی تھی، اور وہ چاند کی گواہی بھی دے رہا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے توحید کی بات کی، اس سے اپنی نبوت و رسالت کی بات کی، اللہ کی توحید پر گواہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت پر اس سے گواہی دی۔ اس سے علماء کرام یہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کسی سے چاند کی گواہی قبول کی جائے تو اس سے یہ کلمات ضرور دہرائے جائیں، تاکہ اس کی گواہی جو ہے وہ اللہ اور رسول کی گواہی کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ اور دوسرا مسئلہ، اسی حدیث علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب چاند دیکھو تو دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو، اور خیر کی کلمات بولو، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے وطن کے لیے، انسانیت کے لیے۔ اور یہ بزرگوں میں، علماء میں، مشائخ میں بھی میں نے یہ انداز، یہ معمول بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء سے میں نے دیکھا کہ جو ہی ماہ رمضان کا چاند دیکھنا، نماز مغرب پڑھنے کے فوراً بعد ماہ رمضان کا چاند جب نظر آیا تو تمام نمازیوں سمیت کھڑے ہو کے دعا مانگی، اس لیے کہ جس مہینے کی اتنی فضیلت ہے تو اس مہینے کے پہلے چاند کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ رمضان کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو اول ہے وہ رحمت ہے، اور وسط اس کا درمیانی 10 دن وہ مغفرت ہے، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کا پروانہ تقسیم ہونے کے دن ہیں۔ تو اتنی فضیلت والا مہینہ آئے تو اس مہینے کا استقبال کا پہلا انداز یہ ہے کہ جب وہ مہینہ اپنا چہرہ دکھائے اور چاند طلوع ہو، تو یہ رمضان کا چہرہ ہوتا ہے نا، رمضان کا جو چاند ہوتا ہے یہ رمضان کا چہرہ ہے۔ تو آپ اتنے مقدس مہینے کے آغاز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعائیں مانگیں، کیونکہ اس کا رمضان کا جو پہلا 10 دن ہے جسے رحمت قرار دیا، وہ رحمت کی پہلی ساعت، پہلی گھڑی، پہلا لمحہ وہ چاند کو دیکھنا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا جب بھی چاند دیکھا، صلحاء، صحابہ، اولیاء، مشائخ، علماء اور بزرگ بڑے، وہ رمضان کے چاند کو دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے۔ اگر ہم سب جب رمضان آتا ہے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد میں ہمارے رویوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ پلان کر لیتے ہیں کہ جی رمضان المبارک آ رہا ہے، ہم نے اس ریسٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بالکل کام سے الگ کر لینا ہے، یا ہمارے جو رویے ہیں آپس میں، ہمارے جو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہے اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، رویوں میں سختی آ جاتی ہے، اور ہم آرام طلب ہونا شروع کر دیتے ہیں۔
قرآن و حدیث کے حوالے سے میں بتائیے گا کہ کیا احکامات ہیں۔ آپ نے جو بات پوچھی کہ ماہ رمضان میں کیا رویہ ہونا چاہیے روزے دار کا دوسرے لوگوں کے ساتھ، اس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم، متفق علیہ۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، امام بخاری امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس کو درج کیا اپنی صحیحین میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ کسی سے بری بات نہ کرے، فحش بات نہ کرے، بے مقصد بات نہ کرے، اور شور بھی نہ مچائے۔ روزے دار کو کہا جا رہا ہے کہ شور نہیں مچانا، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، آہستہ بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، نرمی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی دے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فإن صابہ احد، اگر کوئی روزے دار کو گالی دے دے تو وہ گالی سن کے بھی نہ لڑے، نہ شور مچائے، بلکہ اسے کہے بھائی میں روزے دار ہوں۔ ایک تو یہ لفظ صابہ، دوسرا لفظ حدیث مبارک میں قاتلہ، یا اس کو آ کے لڑائی جھگڑا شروع کر دے، گتھم گتھا ہونے کی کوشش بھی کرے، گالی گلوچ بھی دے، تو یہ کنارہ کشی اختیار کرے اور اسے کہے کہ انی امرؤ صائم، کہ بھئی میں روزے دار ہوں۔ کیونکہ روزے کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ سوم کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ آپ نے رک جانا ہے کس چیز سے؟ کھانے سے۔ آپ نے رک جانا ہے کس سے؟ پینے سے۔ آپ نے رک جانا ہے کس چیز سے؟ شہوات کو پورا کرنے سے۔ یہ ہے آپ کا ظاہری روزہ۔ باطنی روزہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کسی کی سخت بات سنی، آپ نے کسی سے گالی گلوچ تک سنی، آپ اپنے اندر روزے کے روحانی برکات کو اجاگر کرنے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسے کہیں کہ میں روزے دار ہوں۔ اور روزے دار وہ ہوتا ہے جو رک جائے لڑائی سے، جھگڑے سے، شور کرنے سے، گالی گلوچ سے، بیہودہ گفتگو سے۔ ان چیزوں سے جب آپ رکیں گے تو آپ روحانی طور پر روزے دار ہیں۔ اور اگر آپ کھانے پینے اور شہوات سے رک جائیں گے، یہ آپ کا ظاہری روزہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہو مگر لغو اور بے مقصد گفتگو نہیں چھوڑتے، تو فرمایا اللہ کو تمہارے ان روزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ تمہارے لیے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ہے۔ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ اگر آپ اس پروگرام کے حوالے سے ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان سا ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@rasool، یعنی info@rasool info@rasool@yahoo.com۔ اس ای میل ایڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف رکھیے، اس لیے کہ آپ کی نیت آپ کا اور آپ کے رب کائنات کا معاملہ ہے۔ اعمال میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن نیتوں میں نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دلوں میں آنے والے شائبوں کو بہت بہتر جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کے فیوز و برکات کو سمیٹ سکیں، اور ماہ شعبان میں جو اعمال ہمیں کرنے ہیں ان کو بڑے احسن انداز میں کر سکیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان ریاض خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔